فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دار التحقیق کراچی، اور یہ ہے جلد 7 یعنی والیوم 7، اور یہاں پر ہم خطبہ 189 پڑھنے جا رہے ہیں، اور ریڈنگ کا ہے یہ پارٹ نمبر 20 اور کتاب کا صفحہ نمبر 247۔ اب آپ سوچیں گے کہ صفحہ نمبر 245 پہ تو ہم نے پچھلا خطبہ 188 مکمل کیا تھا، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کتاب میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک ختم ہوا ہے تو ایک پورا صفحہ وہ خالی چھوڑ دیتے ہیں، تو پیج 246 بالکل بلینک ہے، اور ہم پھر 247 پہ پڑھیں گے خطبہ 189۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کا یہ خطبہ ایمان کی اقسام اور ہجرت کے وجوب واو جیم واو بے کے بارے میں ہے۔ آئیے خطبے کی سند پڑھتے ہیں۔ اس خطبے کو سید رضی رحمہ اللہ کے علاوہ بعض بزرگوں نے جو ان سے پہلے یا ان کے بعد کے تھے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ من جملہ محمد بن حسن صفار سواد فعل فر صفار متوفی 290 ہجری نے کتاب بصائر الدرجات بے سواد سے ہے بصائر الدرجات میں، اور شیخ صدوق رحمہ اللہ متوفی 381 نے کتاب عیون الاخبار اور کتاب خصال میں اس خطبے کا کچھ حصہ ذکر کیا ہے۔ اسی طرح آمدی متوفی 550 ہجری نے کتاب غرر الحکم میں، اور ثعالبی نے کتاب الإیجاز ہے، الف یہ جیم الف زے، الإیجاز والاعجاز الف عین جیم الف زے میں اسے معمولی فرق کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 19۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ ایک نگاہ میں، اور یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات یوں ہیں کہ یہ خطبہ مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مفید اور 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں امام علیہ السلام ایمان کی قسموں یعنی پائیدار اور ناپائیدار ایمان کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ دوسرے حصے میں اسلام میں ہجرت کے حقیقی مفہوم کو اجاگر فرماتے ہیں اور اسے ایک مستقل اور دائمی لائحہ عمل قرار دیتے ہیں۔ تیسرے حصے میں احادیث معصومین علیہم السلام میں سے بعض کا سمجھنا مشکل ہونے یا ان کے مفہوم کے قابل برداشت نہ ہونے سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، اور چوتھے اور آخری حصے میں اپنی علمی وسعت کا تذکرہ فرماتے ہوئے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ جو بھی علمی سوال پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ آئیے اب ہم پہلا حصہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے عربی کا وہ پیراگراف کہ کہاں سے کہاں تک ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر اس کا پہلا جملہ، پہلا لفظ اور آخری لفظ۔ فمن ایمان ما یکون یہاں پہ سٹارٹ ہوا ہے اور اس کے بعد ختم ہو رہا ہے حد البراءت، اور یہاں پر ہم پیج 248 پر آ گئے ہیں۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں اس کا، انورٹڈ کاما کہ ایک ایمان تو وہ ہوتا ہے جو دلوں میں جمع ہوتا ہے اور برقرار ہوتا ہے، اور ایک وہ کہ جو دلوں اور سینے کی تہوں میں ایک مقرر مدت تک عاریتاً ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی ایک میں تمہیں کوئی برائی نظر آئے کہ جس سے تمہیں اظہار بیزاری کرنا پڑے تو اسے اس وقت
تک موقوف رکھو کہ اس شخص کو موت آ جائے کہ اس موقع پر اظہار بیزاری اپنی حد پر واقع ہوگا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ شرح و تفسیر، سب سے پہلے اس میں ہیڈنگ ہے مستحکم اور غیر مستحکم ایمان۔ تفصیلات یوں ہیں کہ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ امام علیہ السلام اس خطبے کے پہلے حصے میں ایمان کی قسموں یعنی پائیدار اور ناپائیدار ایمان سے متعلق گفتگو فرماتے ہیں۔ پہلے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ ایک ایمان تو وہ ہوتا ہے جو دلوں میں جمع ہوتا ہے اور برقرار ہوتا ہے، اور ایک وہ کہ جو دلوں اور سینے کی تہوں میں ایک مقررہ مدت تک عاریتاً ہوتا ہے، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ اب اس کی تفصیل کچھ ساتھ ہی یوں لکھی ہے کہ ایمان کا ثابت و پائیدار اور وقتی و ناپائیداری کی قسموں میں تقسیم ہونا ایسا امر ہے کہ جس کی طرف اسلامی احادیث میں اشارہ ہوا ہے۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، شاید کوئی غلطی نہ کر دی ہو میں نے۔ لکھا ہے ایمان کا ثابت و پائیدار اور وقتی و ناپائیدار کی قسموں میں تقسیم ہونا ایسا امر ہے جس کی طرف اسلامی احادیث میں اشارہ ہوا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سورہ انعام کی اس آیت کی تفسیر یوں فرماتے ہیں، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 98 ہے، ترجمہ کہ اور وہ اللہ وہی تو ہے جس نے تم سب کو ایک شخص آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، پھر ہر ایک کے لیے ایک قرار گاہ ہے، بریکٹ میں لکھا ہے باپ کی پشت، اور ایک سونپے جانے کا مقام ہے، بریکٹ میں ہے رحم مادر۔ اور یہ ہم نے سورہ انعام کی آیت 98 کا ترجمہ پڑھا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سورہ انعام کی اس آیت کی تفسیر یوں فرماتے ہیں کہ اب یہاں پہ جو ہے سب سے پہلا جملہ ہے کہ مستقر سے مراد ثابت ایمان اور مستودہ، میم سین تے قافرے، مستقر سے مراد ثابت ایمان اور مستودہ، میم سین تے واو دال عین، مستودہ سے مراد عاریتی ایمان ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت امام ابو الحسن، اچھا اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، میزان الحکمت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 265 حدیث نمبر 1350۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام سے اسی آیت کی تفسیر میں آیا ہے انورٹڈ کاما کہ جو ایمان مستقر میم سین تے قافرے مستقر ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے، اور عاریتی ایمان کو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے لے لیتا ہے، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ اس کا حوالہ ہے تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 751 حدیث نمبر 207۔ آگے لکھا ہے تفصیلات میں کہ اگرچہ فوق الذکر آیت کی تفسیر میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، من جملہ یہ کہ مستقر سے مراد وہ ہیں جو رحم کی قرار گاہ سے دنیا میں قدم رکھتے ہیں، اور مستودہ میم سین تے واو دال ہے، مستودہ سے مراد وہ ہیں جو ابھی تک رحم مادر میں ہیں۔ لیکن اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایک ہی آیت کی کئی تفسیریں ہوں۔ بہرحال اگر انسان نفس مطمئنہ کا مالک بن جائے اور ایمان اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے تو اس کا ایمان پائیدار اور مستقر ہے، اور حالات کی دگرگونیوں، خطرات اور ہرس و لالچ کی وجہ سے اس کا ایمان ڈگمگا نہیں جائے گا۔ لیکن اگر اس کا ایمان پائیدار نہ ہو تو مال و دولت اور طاقت کے مقابلے میں اس کا زوال عین ممکن ہے۔ ایمان کے متزلزل ہونے کے متعدد اسباب و عوامل ہیں، جیسے مضبوط دلائل سے آگاہ نہ ہونا، ہوس پرستی اور نفس کی ناتوانی اور بڑے گناہوں میں گھرا ہوا ہونا۔ ان میں سے ہر ایک ایسا عمل ہے جو ممکن ہے کہ عمر کے آخر میں انسان کے ایمان کو متزلزل کر دے اور آخرکار آدمی بے ایمان دنیا سے چلا جائے۔ اور اب یہاں پر جو کہ مولا کے کلام کا میرے خیال حصہ ہے، دیکھتے ہیں عربی کا کیونکہ ہے لکھا ہے، کچھ مٹا ہوا بھی ہے نا، اباریا، اچھا اباری یا این واولف رے چھوٹی ہے
اور چھوٹی کے اوپر فتح ہے. اب اگلا ورڈ مٹا ہوا ہے, آدھا نظر آ رہا ہے. اس کے بین ہے, شاید بین القلوب والصدور لکھا ہے. اس کی تعبیر اس بات سے کنایا ہے کہ ابھی ایمان آدمی کے قلب و روح میں راسخ نہیں ہوا ہے, اسی لیے استقرار اور پائیداری حاصل نہیں ہوئی ہے, بالکل اس انسان کی طرح جو کسی گھر کی اب یہاں پہ جو ورڈ ہے اگلا بھی وہ بھی مٹا ہوا ہے کہ جو کسی گھر کی دیوار ہوگا شاید, کیونکہ دال نظر آ رہا ہے ہلکا سا, دیوار کے پاس پہنچتا ہے لیکن اس میں داخل نہیں ہوتا, یقیناً ایسا شخص پائیداری اور استقرار نہیں رکھتا. پھر امام علیہ السلام اس کلام کے تسلسل میں اپنے سامعین کو لوگوں کے آخر عمر یا موت سے پہلے ان سے اظہار بیزاری کی ممانعت فرماتے ہیں, کیونکہ انسان کا انجام عمر کے آخر میں واضح ہو جاتا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں, ہم آگے ہیں پیج 250 پر اور 251 بھی ساتھ پڑھیں گے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما, لہٰذا اگر کسی ایک میں تمہیں کوئی برائی نظر آئے کہ جس سے تمہیں اظہار بیزاری کرنا پڑے تو اسے اس وقت تک موقوف رکھو کہ اس شخص کو موت آ جائے کہ اس موقع پر اظہار بیزاری اپنی حد پر واقع ہوگا. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور لکھا ہے کہ اس بنا پر ہم کسی کے بارے میں بھی کوئی قطعی حکم نہیں لگا سکتے, نہ با ایمان لوگوں کے بارے میں اور نہ بے ایمان لوگوں کے بارے میں, کیونکہ ممکن ہے کہ آخری وقت میں مختلف عوامل کی وجہ سے راہ بدل جائے اور اگر کوئی حکم لگا دیا جائے تو وہ عارضی اور غیر قطعی ہوگا. یہاں پر تفسیر مکمل ہو گئی. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں نکات. سب سے پہلے ہیڈنگ ہے کہ ایمان کی پائیداری کے اسباب. لکھا ہے کہ اس خطبے کے پہلے حصے میں جو کہ اوپر گزر گیا, امام علیہ السلام نے ایمان کی دو قسموں یعنی پائیدار اور ناپائیدار ایمان سے متعلق ایک پرمعنی اشارہ فرمایا تھا. اب یہاں سوال یہ ہے کہ ایمان کے متزلزل یا پائیدار ہونے کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں. اس سوال کا اجمالی جواب معلوم ہے, کیونکہ سنگین گناہوں اور شرعی فرائض کی طرف عدم توجہ یقیناً ایمان کے تزلزل اور برے انجام کے اسباب میں سے ہیں. لیکن آیات و روایات میں بعض خاص امور پر زور دیا گیا ہے, جیسے برے لوگوں اور منافقوں کے ساتھ ہم نشینی. چنانچہ سورہ فرقان کی آیت 28 اور 29 میں ارشاد ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بعض دوزخی برے دوستوں کے ساتھ تعلقات پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہیں گے انورٹڈ کاما کہ ہائے میری بدبختی, کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا, اس نے نصیحت یا قرآن کی میرے پاس آ جانے کے بعد مجھے اس کے قبول کرنے سے بہکا دیا. انورٹڈ کاما کلوز. سورہ فرقان کی آیات 28 اور 29 پڑھی. پھر لکھا ہے کہ اسی طرح سورہ صافات کی آیت 56 اور 57 میں بہت سے جنتیوں کا قول ذکر ہوا کہ وہ بہشت کی بلندی سے دوزخ پر نگاہ ڈالیں گے اور اپنے دوزخی دوستوں سے کہیں گے انورٹڈ کاما کہ خدا کی قسم تو مجھے ہلاک کرنا ہی چاہتا تھا, اور اگر میرے پروردگار کا فضل و کرم نہ ہوتا تو آج میں بھی اس گروہ میں شامل ہوتا جو پکڑ کر لایا گیا ہے. سورہ صافات آیت 56 اور 57. پھر لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں مذکور ہے کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایمان کو انسان کے اندر راسخ اور محکم کرتی ہے, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تقوی و پرہیزگاری ہے جو ایمان کو انسان میں راسخ کرتی ہے اور لالچ اسے نکال باہر کرتی ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. حوالہ ہے میزان الحکمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1359. تقوی. پھر آگے چلتے ہیں. لکھا ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام ہی نے فرمایا ہے کہ جس شخص کا فعل اس کے قول کے موافق ہو اس کی نجات کی گواہی دو, اور جس شخص کا فعل اس کے قول کے موافق نہیں اس کا ایمان عاریتی ہے جو برباد ہو جائے گا. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 420.
پھر لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی کمیل بن زیاد کو پائیدار ایمان کا راستہ دکھلاتے ہوئے فرمایا انورٹڈ کوما کہ اے کمیل صرف اس صورت میں تم ثابت ایمان کے مستحق ہوگے جب اس روشن راستے پر چلو گے جو تمہیں انحراف کی طرف نہ لے جائے اور تمہیں اس روش سے نہ نکالے جو ہم نے تمہیں سکھائی اور جس کی طرف ہم نے تمہاری رہنمائی کی. اور یہاں پر یہ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 272. اور اب آئیے کتاب کے پیج 252 اور 253 پر پڑھتے ہیں کیا کچھ ہے. لکھا ہے کہ اگرچہ پائیدار اور متزلزل ایمان کے اسباب و عوامل صرف انہی چیزوں تک محدود نہیں جو اوپر بیان ہوئی ہیں، تاہم اکثر عوامل کو ہم مذکورہ موارد میں تلاش کر سکتے ہیں. اور اب اس خطبہ 189 کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں. عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر. والہجرت قائمۃ علی حدھا سے لے کر آغاز ہوا ہے اور ختم ہو رہا ہے بے احلامی قومہا. اور ترجمہ انورٹڈ کوما ہجرت کا اصول پہلے ہی کی طرح اب بھی برقرار ہے. اہل زمین میں کوئی گروہ چپکے سے خدا کا راستہ اختیار کر لے یا اعلانیہ، بہرحال اللہ کو اس کی کوئی احتیاج نہیں ہے. زمین میں حجت خدا کی معرفت کے بغیر کسی ایک کو بھی صحیح معنوں میں مہاجر نہیں کہا جا سکتا. ہاں، جو اسے پہچانے اور اس کا اقرار کرے وہی مہاجر ہے، اور جس تک حجت الہیہ کی خبر پہنچے اس کے کان سن لیں اور دل محفوظ کر لے تو اسے مستضعفین میم سین تے زواد عین فے یہ نون مستضعفین میں کہ جو ہجرت سے مستثنی ہیں داخل نہیں سمجھا جا سکتا. بلا شبہ ہمارا معاملہ ایک مشکل اور دشوار امر ہے جس کا متحمل وہی بندہ مومن ہوگا جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے پرکھ لیا ہو اور ہمارے قول و حدیث کو صرف امانت دار کے سینے اور ٹھوس عقلیں ہی محفوظ رکھ سکتی ہیں. اے لوگو، مجھ کو کھو دینے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو کہ میں زمین کی راہوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، قبل اس کے کہ وہ فتنہ اپنے پیروں کو اٹھائے جو مہار کو بھی اپنے پیروں کے نیچے روند رہا ہو اور جس نے لوگوں کی عقلیں زائل کر دی ہوں. آگے چلتے اب ہم آگے ہیں شرح و تفسیر پڑھنے. لکھا ہے جو بھی پوچھنا ہو پوچھ لو. امام علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں 3 اہم نکات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. پہلا نمبر 1 کہ پہلے امام علیہ السلام ہجرت کے موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ مدینے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کے موقع پر ہجرت ایمان کی نشانیوں میں سے ایک تھی. یعنی جو لوگ دیگر علاقوں جیسے مکے میں ایمان لاتے تو ان پر لازم ہوتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جائیں تاکہ اسلامی تعلیمات بھی سیکھیں اور اپنی موجودگی کے ذریعے مومنوں کی جماعت کو تقویت بھی دیں. لہٰذا لیکن جزیرۃ العرب میں عرب پر اسلام کے غلبے کے بعد ظاہراً ہجرت نے اپنا مفہوم کھو دیا. اب دیگر علاقوں میں ایمان لانے والوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اقدس میں پہنچنا ضروری نہیں رہا، لیکن ہجرت نے ایک اور مفہوم جو در حقیقت وہی سابقہ ہجرت کی روح ہے پا لیا اور یہی ثابت رہا. امام علیہ السلام انہی معنوں میں ہجرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کوما کہ ہجرت کا اصول پہلے ہی کی طرح اب بھی برقرار ہے. اہل زمین میں کوئی گروہ چپکے سے خدا کا راستہ اختیار کر لے یا اعلانیہ انورٹڈ کوما یہاں پہ کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے کہ لفظ امت الف کے ساتھ زیر ہے، میم پہ تشدید بھی ہے اور فتحہ بھی ہے زبر اور پھر گولتا ہے. تو لکھا ہے کہ لفظ امت اوپر کی عبارت میں حالت کے معنی میں آیا ہے اور ایمان کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ شخص جس نے اپنا ایمان چھپا لیا ہے. لیکن بعض نے امت الف پہ پیش کے ساتھ پڑھا ہے. اس کے مطابق جملے کا
مفہوم یوں ہوگا کہ امت اسلامی کے وہ افراد جو اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں، نیز وہ افراد جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اجمالی طور پر ہجرت کے معانی پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں۔ سامعین، ہم مولا کا کلام پڑھ رہے ہیں اور ہم پیج 254 255 ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس کے بعد امام علیہ السلام اجمالی طور پر ہجرت کے معانی پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، بہرحال اللہ کو اس کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ زمین میں حجت خدا کی معرفت کے بغیر کسی ایک کو بھی صحیح معنوں میں مہاجر نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، جو اسے پہچانے اور اس کا اقرار کرے وہی مہاجر ہے، اور جس تک حجت الہیہ کی خبر پہنچے، اس کے کان سن لیں اور دل محفوظ کر لے تو اسے مستضعفین میں، جو کہ ہجرت سے مستثنیٰ ہیں، داخل نہیں سمجھا جا سکتا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ کلام امام علیہ السلام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہجرت کا ورڈ سامعین انورٹڈ کاما میں ہے کہ ہجرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی طرح اب بھی ہر زمان و مکان میں باقی اور برقرار ہے، لیکن نہ ان معنوں میں کہ مومنین ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ کر جائیں، بلکہ ان معنوں میں کہ خدا کی حجت یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین یا معروف روایت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کو پہچان لیں اور ان پر ایمان لائیں۔ پھر لکھا ہے کہ خواہ یہ عمل کسی مقام پر ہجرت کے ذریعے انجام پائے یا اس کے بغیر، جو اپنے امام زمان علیہ السلام کو پہچان لے اور وہ واقعی مہاجر ہے، کیونکہ ہجرت جس کا اصل مقصد روئے زمین پر حجت خدا کی پہچان ہے اور اس کے لیے حاصل ہو چکا ہے اور جو ایسے نہیں ہے وہ مستضعفین میں سے ہوں گے، جو کبھی معذور و لاچار ہوتے ہیں، کبھی غیر معذور، تو جن کے لیے شناخت کی کوئی راہ نہ پائی جاتی ہو، ان کا شمار پہلے گروہ میں ہوگا۔ بریکٹ میں لکھا ہے یعنی وہ معذور اور قابل عفو درگزر ہوں گے، بریکٹ کلوز۔ اور جو لوگ راہ شناخت کے ہوتے ہوئے اس پر عمل نہ کریں اور وہ دوسرے گروہ یعنی کہ غیر معذور میم عین زال واو رے غیر معذور میں شامل ہوں گے۔ قرآن اور اسلامی روایات میں لفظ مستضعف دو معنوں میں آیا ہے۔ پہلے وہ جو مادی زندگی کے حوالے سے تنگی میں ہوں، جیسے کہ سورہ قصص کی 5ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ انورٹڈ کاما کے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا تھا اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہیں زمین کا وارث قرار دیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اگرچہ یہ آیت بنی اسرائیل اور فرعونیوں کی داستان کی طرف اشارہ ہے، تاہم مستضعفین سے متعلق کلی حکم کی بھی متضمن ہے۔ میم تیز زواد میم نون اور میم کے اوپر تشدید ہے، متضمن ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو دین کے حوالے سے تنگی اور مشکلات میں گھرے ہوئے ہوں اور اپنی رہائش گاہ سے کہیں ہجرت نہ کر سکتے ہوں۔ قرآن مجید ان کے متعلق فرماتا ہے انورٹڈ کاما کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے اگر تم جنگ نہیں کرتے راہ خدا میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو فریاد کر رہے ہیں، پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی سرپرست اور حامی و مددگار بنا۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا اور اس کا حوالہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 75۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے یہ آیت مکے کے ان مسلمانوں کے بارے میں ہے جو ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور دوسری طرف مشرکین انہیں آزادانہ طور پر اپنی دینی رسومات منانے نہیں دیتے تھے۔ قرآن مجید مدینے کے مسلمانوں کو انہی لاچاروں کو مشرکین کے عذاب سے نجات دلانے کی ترغیب دیتا ہے اور انہیں مستضعف کا میم سین تے زواد عین فے مستضعف کا نام دیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ کبھی یہ لفظ اسلامی روایات میں ایک اور معانی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو حق کی شناخت اور اس سے متعلق تحقیق کی استطاعت نہیں رکھتے، خواہ فکری ناتوانی کی وجہ سے ہو یا تحقیق کے منابع تک
عدم رسائی کی بنا پر. پھر لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مستضعف کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مستضعف وہ ہے جس کو کفر و ایمان کی شناخت کی راہ معلوم نہ ہو، جس کی وجہ سے نہ وہ کفر اختیار کر سکتا ہے اور نہ ایمان اختیار کر سکتا ہے. حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 404 باب مستضعف حدیث نمبر 1. پھر لکھا ہے کہ اوپر خطبے میں امام علیہ السلام کے پیش نظر یہی آخر الذکر معانی ہیں. ہجرت کے متعلق نکات، یہ نکات کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے، ہجرت کے متعلق نکات کے ذیل میں مزید تفصیل بیان کریں گے. اس کے بعد یہاں پر لکھا آ گیا ہے کہ دوسرے نمبر پہ کہ پھر امام علیہ السلام دوسرے نکتے کو یوں بیان فرماتے ہیں، اور یہ پڑھتے ہوئے ہم پہنچ گئے پیج 256 اور پیج 257 پر. تو آئیے اب پڑھتے ہیں کہ پھر امام علیہ السلام دوسرے نکتے کو یوں بیان فرماتے ہیں. ترجمہ کے بلا شبہ ہمارا معاملہ ایک مشکل اور دشوار امر ہے جس کا متحمل وہی مومن ہوگا جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے پرکھ لیا ہو اور ہمارے قول و حدیث کو صرف امانت داروں کے سینے اور ٹھوس عقلیں ہی محفوظ کر سکتی ہیں. انورٹڈ کاما کلوز. اب لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کی اس تعبیر کی مثال ائمہ معصومین علیہم السلام سے نقل ہونے والی روایات میں بھی پائی جاتی ہے. ممکن ہے کہ یہ توحید اور خدا کی صفات جمال و جلال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے مقامات اور ان ہستیوں کے باذن خدا امور کائنات میں نفوذ و تصرف، اور اسی طرح ان ہستیوں کی طرف سے خاصان امت کے حق میں کی جانے والی شفاعت نیز تعلیم الہی کی روح سے ان کی غیب اور یہ لکھا ہے ان کی غیب اور آئندہ حوادث سے آگاہی پر مبنی دقیق اور عمیق عین میم یہ قاف روایات کی جانب اشارہ ہو کہ ہر کوئی ان کو تحمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ بعض ناآگاہ لوگ صفات خدا کو مخلوقات کی صفات کی مانند سمجھتے ہیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام کو عام انسانوں کی طرح جانتے ہیں. واضح ہے کہ ایسے لوگ ان احادیث کو برداشت نہیں کر سکتے. چنانچہ نہج البلاغہ کے بعض خطبوں میں آیا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام نے غیب سے متعلق کچھ اخبار بیان فرمائے تو بعض ضعیف الایمان اور نادان افراد نے جو ان اخبار کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، نعوذ باللہ بریکٹ میں لکھا ہے، آپ علیہ السلام پر جھوٹ بولنے کی تہمت لگائی. ان مقامات کا ایک نمونہ اسی خطبے کے آخری حصے میں آ چکا ہے کہ یقیناً ہر کوئی اس کو سمجھنے اور تحمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. خطبے کے اس حصے کا ان مطالب کے ساتھ جو امام علیہ السلام نے ہجرت کے بارے میں بیان فرمائے ہیں ربط اس حوالے سے ہے کہ اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کی معرفت کے لیے ہجرت کرنے والوں کو وسیع و بلند روح، وسیع سینہ اور گراں قدر افکار کا حامل ہونا چاہیے تاکہ ان پر فیض الہی چشموں سے بھرپور انداز میں بہرہ مند ہوں. اور یہاں پر ہم اب اگلے یعنی کہ صفحے پر پڑھنے جا رہے ہیں. نمبر 3 لکھا ہے کہ پھر امام علیہ السلام آخری اور تیسرے نقطے میں عام لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں. ترجمہ کہ اے لوگوں، مجھ کو کھو دینے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو کہ میں زمین کی راہوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، قبل اس کے کہ وہ فتنہ اپنے پیروں کو اٹھائے جو مہار کو بھی اپنے پیروں کے نیچے روند رہا ہو اور جس نے لوگوں کی عقلیں زائل کر دی ہوں. انورٹڈ کاما کلوز. یہ کلام انہی مشکل و دشوار احادیث میں سے ہے جو ائمہ معصومین علیہم السلام کے مقام سے ناآگاہ لوگوں کے لیے ناقابل تحمل ہے، لیکن مولا علی علیہ السلام نے بارہا اسے بیان فرمایا ہے اور ہر ایک کے سوال کا جواب بھی عنایت کیا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خطبہ صرف اہل تشیع کی کتب میں نہیں بلکہ علماء اہل صرف لکھا ہے، اہل نے بھی اسے امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا ہے، جیسے یحییٰ بن سعید بن مسبب
بن مسبب کتاب الاستیعاب الف لام الف سین تے یہ عین الف بے مسبب کتاب الاستیعاب کے حوالے سے لکھتے ہیں انورٹڈ کاما کے لوگوں میں سے علی علیہ السلام، علی بن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کسی نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے الاستیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50۔ پھر لکھا ہے کہ اسی کتاب میں ابو طفیل نقل کرتے ہیں کہ میں نے علی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ تم مجھ سے پوچھو، خدا کی قسم تم جس چیز کے بارے میں پوچھو گے میں اس کا جواب دوں گا، مجھ سے قرآن کے بارے میں پوچھو، خدا کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ کون سی آیت رات میں اتری ہے، کون سی دن میں، کون سی آیت صحرا میں اتری ہے اور کون سی پہاڑوں پر، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے الاستیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 52۔ اور اب آئیے ہم اگلے صفحے پر آ گئے ہیں جہاں پہ ہم جو کہ 258 اور 259 اور ہم اب اس میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اسی کتاب استیعاب میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں انورٹڈ کاما خدا کی قسم علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بفضل خدا علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے عطا ہوئے ہیں اور خدا کی قسم باقی ایک حصے میں جو تم لوگوں کے اختیار میں ہے اس میں بھی آپ علیہ السلام شریک ہیں، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے الاستیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50۔ پھر لکھا ہے کہ ہم اس کلام کو ایک اور حدیث کے ساتھ اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ محمد بن یوسف بلخی شافی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ ایک دن آپ علیہ السلام نے کسی مجلس عام میں فرمایا کہ مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں، مجھ سے آسمان کے بارے میں پوچھو، اس کے ہر حصے سے واقف ہوں، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اس پر ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ اے ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے، تم اس طرح کے دعوے کرتے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور غور کیا، اس کے بعد سر اٹھا کر فرمایا کہ میں نے 7 آسمانوں میں تلاش کیا مگر جبرائیل نہیں ملے، میرا خیال ہے کہ تم ہی جبرائیل علیہ السلام ہو۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ آفرین ہو آپ پر اے فرزند ابو طالب، پروردگار فرشتوں کے سامنے آپ پر فخر کرتا ہے۔ سائل نے یہ جملہ کہا اور حاضرین کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور اس میں حوالے جات دیے ہوئے ہیں احقاق الحق جلد نمبر 7 صفحہ 621، اور یہی روایت کچھ اختلاف کے ساتھ بہار الانوار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 108 حدیث نمبر 13 کے ذیل میں فضل بن شاہزان بن جبریل کی کتاب سے نقل ہوئی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ پھر یہ کہ امام علیہ السلام کا زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہونا اس اہمیت کی بنا پر ہے جو آسمان کو زمین کے مقابلے میں حاصل ہے۔ اور اب آئیے پڑھتے ہیں نقطہ، اس میں ہیڈنگ ہے اسلام میں ہجرت کی اہمیت۔ لکھا ہے یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ ہجرت کی بنیاد پر لکھی گئی ہے، یعنی مسلمانوں نے اپنی تاریخ کے نقطۂ آغاز کو نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن قرار دیا اور نہ آپ کی بعثت کا دن، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کو اپنی تاریخ کا نقطۂ آغاز اور سرچشمہ قرار دیا۔ یہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی کا اہم ترین پہلو ہجرت ہے۔ در حقیقت ہجرت ہی وہ واقعہ ہے جس نے تاریخ اسلامی میں ایک نئے باب کا آغاز کیا اور جو تمام شعبوں میں اسلامی حکومت اور مسلمانوں کی ترقی کا سرچشمہ قرار پایا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 سالہ تبلیغات اور جد و جہد کے باوجود مکے کا ماحول اسلام کی قبولیت کے لیے مکمل طور پر آمادہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ قریش کے طاقتور سردار اس کوشش میں تھے کہ اپنے خلاف نظر آنے والی ہر حرکت کو ابتدائی مرحلے میں ہی کچل دیں۔ یہ لوگ بت پرستی کو اپنے مکروہ منافع کا محافظ اور توحید کو رکاوٹ جانتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مدت میں دھیرے دھیرے
پاک دل اور بے لوث جوانوں کے ایک گروہ کی تربیت فرمائی اور مدینے کی طرف اپنی ہجرت سے پہلے ہی اس گروہ کو مدینے کی جانب روانہ فرمایا۔ مدینے کے پاک دل جوانوں کا ایک گروہ ان سے مل گیا اور آپس میں وفاداری کا عہد و پیمان باندھا۔ ایسے ماحول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے تشریف لائے۔ آپ کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزادانہ اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں مصروف ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلد ہی پہلی مسجد تعمیر فرمائی۔ لکھا ہے کہ ہجرت کی یہ تحریک فریضہ الہی کے طور پر یوں ہی چلتی رہی، یعنی جو کوئی جزیرۃ العرب کے کسی حصے میں اسلام قبول کرتا اسے جلد مدینے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں آنا لازمی ہوتا تھا تاکہ اس عمل سے مسلمانوں کی جماعت کو تقویت پہنچے۔ جو لوگ ہجرت نہیں کرتے تھے وہ اس واضح آیت کے مطابق ولایت اسلامی میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ سورہ انفال آیت 72 ترجمہ کہ وہ لوگ جو ایمان تو لائے مگر ہجرت نہیں کی تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ آخرکار جب اسلام نے فتح مکہ کے بعد اپنا سایہ تمام علاقوں تک پھیلا دیا تو اس کے بعد ہجرت کا موضوع ظاہراً ختم ہو گیا۔ جو لوگ اس دن یعنی فتح مکہ کے بعد مکے سے مدینے جاتے تھے وہ مہاجرین میں شمار نہیں ہوتے تھے، اور مشہور روایت کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ فتح مکہ کے بعد پھر وہاں سے ہجرت کی ضرورت نہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے کنز الاعمال حدیث نمبر 46251۔ اس کے بعد ہجرت نے ایک وسیع مفہوم پایا، یعنی جو لوگ بلاد کفر سے اسلامی شہروں میں آتے تھے وہ مہاجروں میں شامل ہوتے تھے۔ اسی طرح جو لوگ اسلام کے دشمنوں کی شر سے بچنے کے لیے دیگر علاقوں میں جاتے تھے وہ بھی مہاجر شمار ہوتے تھے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما اے لوگو ہجرت کرو اور اسلام سے متمسک رہو، کیونکہ ہجرت کا سلسلہ اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک جہاد باقی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے کنز الاعمال حدیث 46260۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ پھر ہجرت کا مفہوم مزید وسعت پا گیا اور مکانی و ظاہری ہجرت کے علاوہ اندرونی اور معنوی ہجرت بھی اس مفہوم میں شامل ہو گئی۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث اس مطلب پر گواہ ہیں۔ من جملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما کے مہاجر وہ ہے جو اپنے خطا و گناہ سے ایمان کی طرف ہجرت کرے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اس میں حوالہ ہے میزان الحکمت جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 21065۔ پھر لکھا ہے اسی طرح امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ہجرت کی، حالانکہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، کیونکہ حقیقی مہاجر تو صرف وہی لوگ ہیں جو اپنے گناہوں سے ہجرت کرتے ہیں اور انہیں کبھی انجام نہیں دیتے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے سفینۃ البحار ہجرت کے مادے کے ذیل میں۔ اور اب ہم آخری پیراگراف پڑھنے پیج 261 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے پس اس بنا پر جو لوگ ظاہری اور مکانی ہجرت تو کریں لیکن معنوی اور اندرونی ہجرت نہ کریں، یعنی اپنے گناہوں سے دوری اختیار نہ کریں، تو وہ حقیقی مہاجروں میں شمار نہیں ہوں گے۔ ہجرت کے مفہوم میں اس قسم کی وسعت کی دلیل واضح ہے، کیونکہ ہجرت کی دنیا اور اصل روح کفر سے ایمان کی طرف کوچ کرنا اور گناہ سے اطاعت کی طرف پلٹ آنا ہے۔ اسی تناظر میں اوپر خطبے میں ہر زمانے کے امام علیہ السلام کی معرفت اور دینی معارف کے سیکھنے کے لیے ان کی خدمت میں پہنچنا ہجرت کے عنوان سے جانا گیا ہے۔ سامعین ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خطبہ 189 مکمل ہو گیا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔